یہ سو جاتی ہے تو میں بور ہو جاتا ہوں۔ منہ بسورتا ہوا ٹانگ پر کوہنی ٹکائے اپنا چھوٹا سا چہرہ ہتھیلی پر رکھ چکا تھا، جس سے اس کے پھولے ہوئے گال مزید پھول گئے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اچھا اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اچھا اسے نہیں اٹھاؤ گے تو میرے پاس ایک حل ہے آپ کی پرابلم کا۔ آیت کی بات پر وہ جھٹ سے اٹھتا اس کی گود میں گھس گیا۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اچھا اسے نہیں اٹھاؤں گا تو میرے پاس ایک حل ہے آپ کی پرابلم کا۔ آیت کی بات پر وہ جھٹ سے اٹھتا اس کی گود میں گھس گیا۔ اس نے سب اتنی تیزی سے کیا، آیت نے پیچھے کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی ٹکا کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ارے 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 آرام سے، ابھی مما گر جاتی، آیت نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں گرتی، مجھے پتا ہے۔ زنین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ایسا اکثر وہ آیت سے باتوں کے دوران کرتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں نہیں گرتی؟ آیت نے اسے آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کو بچانے کے لیے میں کبھی آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر آیت کی آنکھیں نم ہوئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا چھوٹا سا بچہ اس سے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اس سچ کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ زنین اپنے عمر کے بچوں سے کافی حد تک ہوشیار اور ذہین تھا۔ آیت کی ہر بات اس کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ ہاں وہ اسے کبھی کبھی تنگ کرتا تھا، مگر آیت سمجھتی تھی ابھی بچہ تھا وہ۔ مما آپ کی نماز قضا ہو گئی، مما آپ کی نماز۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے اس کا دھیان گھڑی کی طرف کروایا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی نماز قضا ہو جانی تھی۔ آنکھوں کو رگڑ کر وہ جلدی سے اٹھی۔ میری پرابلم۔ آیت کا دوپٹہ کھینچ کر وہ اسے روکتا ہوا یاد دہانی کروانے لگا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ۔ جلدی سے سحر کے گرد تکیے لگا کر اس نے ایک بار اسے چیک کیا، پھر زنین کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے زنین کو بھی وضو کروایا، پھر کمرے میں واپس آ کر اسے سر پر پہننے کے لیے ٹوپی دی، جو زنین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر جلدی سے پہنی۔ آیت نے 2 جائے نماز بچھائی تھی زنین کے لیے، وہ پہلے ہی الگ سے چھوٹی جائے نماز لے آئی تھی۔ اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو کر اس نے زنین سے کہا جیسے وہ نماز پڑھے گی اسے دیکھ کر پڑھتا جائے۔ البتہ پوری نماز اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پڑھی تھی تاکہ زنین بھی آرام سے نماز پڑھ سکے۔ دعا مانگتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا زنین اس کے پاس نہیں بیٹھا، پھر سر جھٹک کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ مما باہر ایک انکل آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ہے باہر انتظار کریں۔ ٹھیک کیا نا؟ آیت کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے وہ مسلسل جھولتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ آیت نے دعا ختم کرتے اس بات میں سر ہلایا تو پل میں زنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جائے نماز طے کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ نماز کے لیے لی گئی چادر اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آواز لگائی۔ حیدر۔ کانوں میں پڑنے والا جواب سن کر بے شمار ننھے ننھے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر زنین پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اپنے بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ سامنے ہی وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، گھر چلو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت۔ آیت کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتا اسے ساتھ لے جانے لگا۔ جب آیت نے مشکل سے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا تھا، اس کا اپنا ایک پیر نہ چاہنے کے باوجود دروازے سے باہر تھا۔ ایک پیر اس نے اندر کی طرف جما کر خود کو جیسے قید کیا تھا۔ زنین ڈرا سہما سا اس کی ٹانگوں کو چمٹا ہوا تھا، جیسے اسے ڈر ہو اپنی ماں کے دور جانے کا۔ پلیز بھائی، زنین ڈر گیا ہے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
بر آئی ہوئی آواز میں کہتے اس نے حیدر کو دیکھا جس کی خود کی آنکھیں نم تھی۔ اس وقت آیت کی حالت حیدر کو قابل رحم لگی تھی۔ آیت میں جان تھی اس کی، کہاں وہ اسے جہاں بر کی خوشیاں دینا چاہتا تھا، کہاں وہ آج اس حال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس ایک پل میں حیدر کی گرفت اس کی کلائی پر کڑکتی گرمی میں کمرے میں چھت پر لگے پنکھے کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ آیت کی آنکھوں سے بہتی برسات مسلسل جاری تھی۔ اس وقت زنین کو اپنی گود میں لیے وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ حیدر نے بیٹھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے آیت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا جو اس نے جھٹک دیا تھا۔ جانتی تھی حیدر اس سے ناراض ہوگا، مگر اس قدر سخت رویے کی توقع اسے اپنے بھائی سے ہرگز نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آیت نے ایک اور کوشش کی جب حیدر کا اس کی طرف اٹھتا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ حیدر کا برتاؤ دیکھ کر زنین جھٹ سے آیت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہیں آیت گنگ سی ہو گئی۔ تم اتنی بڑی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ اسے کندھوں سے تھام کر وہ سختی سے اس سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ تم نے اس باپ کے ساتھ کیا وعدہ نبھایا؟ مجھے انجان رکھ کر تمہیں میرا ذرا خیال نہیں آیا۔ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر تم بھی بے حس بن گئی ہو۔ آیت مجھے جیتے جی مار دیا تم نے۔ جانتی ہوں میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ تم نے مجھے اس لائق ہی نہیں چھوڑا۔ ہر پل مجھے یہی احساس اندر سے مار رہا ہے، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ کیوں؟ ہاں کی تم نے اس سب کے لیے؟ ایک بار مجھے بتا تو دیتی، میں کہیں اور لے جاتا تمہیں۔ مجھ پر بوجھ نہیں تھی تم۔ میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ باڑ میں گیا تمہارا وعدہ، میرے جیتے جی تم اس اذیت میں مزید نہیں رہو گی۔ لینے آیا ہوں تمہیں، گھر چلو۔